الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ پر جو دین نازل فرمایا وہ اس لیے ہے تاکہ بندے اس پر عمل کریں اور پھر کامیاب ہو کر ہمارے پاس آئیں اور ہم آخرت میں انہیں اچھا بدلہ دیں. دین متین میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جب سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اپنی عقل اور فہم کے مطابق انسان ان کے نتیجے نکالتا ہے. درست نتیجے تک نہیں پہنچتا تو پریشان ہو جاتا ہے. ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور دنیا میں ہر انصاف پسند انصاف پرور انسان بھی ظالم سے نفرت کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے، ناانصافی سے نفرت کرتا ہے. جب دنیا میں انسان ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر ظلم کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر ظلم کو ننگا ناچ ناچتے ہوئے دیکھتا ہے، مظلوموں کی آہ و بکا، چیخ و پکار، ان کی فریاد کانوں کو پھاڑے ڈالتی ہے. دنیا اس پر کان نہیں دھرتی تو انسان بے اختیار ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ دنیا والے تو چلو اس پر کان نہیں دھر رہے، اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ظالموں کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ مظلوموں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک منطقی سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ہرگز قطعاً سانو گمان میں بھی نہ آئے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، سوچنا بھی مت کہ اللہ غافل ہے ان کرتوتوں سے، ان اعمال سے جو ظالم کر رہے ہیں. عما یعمل الظالمون، وہ اعمال جو کہ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرہم، ہاں یہ بات ہے ہم انہیں مؤخر کرتے ہیں.
ڈھیل دیتے ہیں، لیومن ایک ایسے دن تک تشخص فیہ الابصار جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم بس ایسے سر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی نگاہیں ان کی طرف پلٹیں گی بھی نہیں، ایسے نگاہیں لگی ہوئی ہوں گی اور سر اٹھائے ایسے بے خود دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، جسے بہت بڑی مصیبت نے، کسی خوف ڈر نے انہیں ڈرا رکھا اور وہ دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دن تک ظالموں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس میں یہ خبر تو آ گئی کہ ہم نے ڈھیل دی ہے، یہ بات بھی آ گئی کہ ایک دن پکڑ ہوگی، یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں آئی کہ کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں ڈھیل دے رہے ہیں ظالموں کو۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، تکالیف اور آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا پھر توبہ کیے بغیر مر جائیں، فلہم عذاب جہنم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلائے جانے کا عذاب ہے۔ تو ظالموں کی پکڑ اور ظالموں کا عذاب یہ بھی سامنے آ گیا۔ کیوں؟ یہ بات اب بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ضرور بالضرور جان کر رہے گا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ تو تم میں سے کون ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے والے ہیں، وَالصَّابِرِينَ اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانچے گا اور اس کا خوب امتحان لے گا، یعنی جب امتحان اور آزمائش آئے گی تو اس میں سے لوگ نکھر کر سامنے آئیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ جانے گا ضرور بالضرور کہ تم میں سے کون ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کچھ مرد میدان آپس میں ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، اس سے بھڑ جاتے ہیں۔ سارے پڑھے لکھے، سارے سمجھدار، سارے فلسفی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی پڑھائی کی، پھر پیسے کمائے، پھر گھر بنایا، پھر گاڑی بنائی، پھر بچوں کو پڑھانے پہ لگایا، اچھی جگہ رشتے کیے، پوتے پوتیاں ہوئیں، تیسری نسل، کائنات میں کوئی بھی جو اصل نسل ہوتی ہے وہ تیسری نسل ہوتی ہے۔ پہلی نسل تو بیچاری کھانے پینے اور چھت بنانے میں گزر جاتی ہے، دوسری نسل پہ پھر بوجھ آتا ہے پڑھائی کا، اسٹیٹس کا، دو نسلیں جب لگتی ہیں پھر تیسری نسل کے منہ میں چاندی کا چمچہ ہوتا ہے، سونے کا بھی دور ہے تھوڑا۔ اب جب یہ تیسری نسل کا بچہ، یہ پوتا اٹھ کے بھڑ جاتا ہے تو دادا اور باپ دونوں بھاگتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کر لیں گے، تم کیا کر رہے ہو؟ بہت گھس گھس کے پہنچے ہیں یہاں تک، ہم نے کبھی تھانہ نہیں دیکھا، یہ لڑائی جھگڑے ہمارا کام نہیں ہے،
ہم نے تو 2 نسلیں لگا کر تمہیں برگر بچہ بنایا ہے. تمہارے باپ نے تو شارٹس کبھی پہنے نہیں, یہ تو بیٹا تمہیں نصیب ہوئے. یہ تمہارے شارٹس کی سائیڈ پاکٹ میں 6 انچ کا موبائل, یہ سبزی لینے کے لیے موٹر سائیکل, یہ کہیں جانے کے لیے 4 پہیوں والی گاڑی. ہمارا کام تھوڑی ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, تم مت کرو یہ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ, اللہ ضرور جانے گا وہ کون ہے جو ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, بھڑ جاتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کون سی گاڑی ہے, کون سا گھر ہے, کتنی نسلیں لگی ہیں, وہ بھڑ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم جانیں گے, حالات آئیں گے تو پتہ لگے گا نا کون ہے. وَالصَّابِرِينَ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکوہ اور فریاد میں لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں جو لڑ نہیں پاتے لیکن صبر کرتے ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں. آج میں نے دیکھا ایک شخص نے اپنے گھر پہ لکھا ہوا ہے, اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ دوں تاکہ میں ان کے لیے کچھ کروں جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. تو کچھ لڑنے والے, کچھ صبر کرنے والے. ایک اور جگہ فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تعالیٰ تم میں سے چنتا ہے, منتخب کرتا ہے کہ کون ہے جو شہید ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی رات دلہن کے پاس بستر پر کہ آوازیں لگنا شروع ہوئی. جب قافلہ نکلنا ہوتا تھا تو آوازیں رات کو لگتی تھی. اور بعض نے کہا کہ شادی کی رات گزر گئی تھی, اگلا دن تھا, اس وقت بھی دلہن کے پاس تھے. اسی طرح میدان جنگ میں گئے, لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاش زمین سے اٹھ رہی ہے, اور کچھ دیر بعد لاش پائی تو غسل دیا ہوا. ان کا لقب ہے, حضرت حنظلہ کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ, جن کو فرشتوں نے غسل دیا. جب پیسہ بڑھ جاتا ہے, جب مکان اونچا ہو جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے, اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے. میرا اللہ جانتا ہے, میں نے لڑکپن سے, بچے ساتھ پڑے ہوتے ہیں, آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی تہجد میں, کبھی نوافل میں نے ہاتھ پھیر پھیر کر میں نے کہا اللہ یہ آپ کے راستے کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے. ہماری خوش نصیبی ہے مالک کہ ہم بھی آپ کے راستے میں کٹ جائیں, یہ بھی آپ کے راستے میں کٹ جائیں, قبول ہو جائیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہمارا آنکھوں دیکھا ہے, جو کٹ جاتا ہے اللہ اس کو پر لگا دیتے ہیں, اللہ وہ عزتیں دیتے ہیں, خدا کی قسم دنیا ہیچ ہو جاتی ہے. یہ لگانے کے لیے ہے, بچانے کے لیے نہیں ہے. دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں یہ راستہ دیکھ کے چلنے کا نہیں ہے, یہ چل کے دیکھنے کا ہے. اس میں نکلو تو پتہ لگے گا یہ راستہ کیا ہے. یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو سو لگا دو, ڈر کیسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا وَتِجَارَةُ اللَّهِ لَن تَبُورَ, اس میں خسارہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اولاد اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو کیا موت سے پہلے مر جائیں گے؟
کیا وقت سے پہلے چلے جائیں گے؟ ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، طے ہو گیا۔ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے وہ، یا اللہ کتنی زندگی ہے، کتنا رزق ہے، اور پھر ریکارڈ اور ڈیٹے کے لیے پوچھتا ہے، خوش نصیب ہے، بد نصیب ہے، خوش بخت ہے، بدبخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے پتہ ہے، تو کیٹیگوریلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے ہیں، اللہ طے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال پتہ ہے کیا کر کے آئے گا۔ لیکن پچھلے دنوں بڑا دل خوش ہوا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے وہ روایت ذکر کی، اس میں درود شریف بتایا، فرمایا ایک ایسا درود شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو بد نصیب ہو چکا ہے، اگر یہ والا درود شریف پڑھتا رہے تو وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس کی بدبختی کے اعمال کی پٹری اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اس کی ٹرین خوش نصیبی کے راستے پر چل پڑتی۔ ایسا درود شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف میں بڑی برکات رکھی۔ تو آپ کو تو مفت کی نیکی مل رہی ہے، آپ کو اے اللہ میں آپ کے لیے، میرا مال آپ کے لیے، میری اولاد آپ کے لیے، سب آپ کے لیے، اے اللہ اپنے راستے میں قبول کر لے، جائے گا تبھی۔ حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، موت تو آنی ہے، بیماری سے بستر پہ آ جائے گی، کسی دیوار کے نیچے آ جائے گی، کہیں پانی میں ڈوب کے آ جائے گی، کسی ایکسیڈنٹ میں روڈ پہ مر جائے گا۔ فرمایا خوش نصیب ہے وہ جو مرے اور صدیق اکبر کے کھاتے لگ جائے، خوش نصیب ہے وہ۔ یہ اللہ میں آپ کا، میرا مال آپ کا، میری اولاد آپ کی، یہ اللہ یہ ہم نے پالے اس لیے، نیت ہی یہ کر لیں، یہ اللہ یہ پالے اس لیے۔ دنیا پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، دعوت و تبلیغ میں نکالو، اللہ کے راستے میں نکالو، اللہ موقع دے میدان جہاد میں نکالو، اور بچوں کو سکھاؤ، گھر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، جہاں ظلم دیکھو ڈٹ جاؤ، لڑو میدان میں نکل کے۔ اگر ہم نے یہ سکھایا ہوتا اور ہم نے بچے بچائے نہ ہوتے تو آج دنیا کے 100 ملکوں سے بڑا ہے ہمارا شہر، اتنے خوبصورت، اتنے سخی لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اور چند ڈکیتوں نے پورے شہر کو آگے لگایا ہوا ہے، اور چند جاہلوں نے آ کر پورے شہر کے مناصب پہ قبضہ کیا ہوا ہے، چند ڈکیتوں نے ہمارا پانی ہم سے چھین کر کراچی میں جگہ جگہ وہی پانی ہمیں بیچ رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ تو اللہ رب العزت ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ سامنے آئیں جو میدان میں کھڑے ہو کر لڑنے والے ہیں، وہ سامنے آئیں جو تکالیف اور مصیبت اور بلاؤں کے باوجود ڈٹ جانے والے ہیں، وہ سامنے آئیں جو اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کرنے والے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، سودا ہو چکا ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہی یہ ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کا، میری اولاد آپ کی، میرا مال آپ کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں میں جاؤں ان کے ساتھ؟ تو کہا بیٹا تمہیں پیدا کس دن کے لیے کیا ہے، تمہیں پالا کس دن کے لیے، اسی دن کے لیے تو پالا ہے، جاؤ نکلو اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں جان دے دو۔ اگر پیٹھ دکھا کر آئے تو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ جب ایسی اولادیں ہوں پھر کفر ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے،
وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، وہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، اور وہ نظام کام کرتا ہے۔ کہیں کسی نے دیکھا ہو کہ فرشتے کہہ رہے ہوں فلاں آدمی گم گیا ہے، 3 سال پہلے اس کی موت تھی، کسی سچے یا جھوٹے نے، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 2 جنازے دیکھے ہیں جن میں میں نے فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی، یہ ہمارے ہاں آدم ٹاؤن میں بی اما پارک کے سامنے مدرسہ ہے، جامعہ انوار القرآن کے نام سے، مدنی مسجد کے ساتھ۔ اس کے محتمم اور بانی تھے مولانا فداء الرحمن درخواستی، ان کے ابا ہیں مولانا عبداللہ درخواستی، حافظ الحدیث کہتے ہیں، 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ میں نے بچپن میں ایک آیت یاد کی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ، تو وہ وہاں تشریف لائے، ساتھ والی جو مسجد ہے مدنی مسجد، میرا بچپن وہاں گزرا ہے، میرے ابا وہاں امام ہوتے تھے۔ مسجد کے ساتھ سیمنٹ کی چادروں کا 2 کمروں کا گھر ہوتا تھا، وہاں رہتے تھے ہم، جہاں اس وقت شاید مینار بنایا شاید۔ تو مولانا عبداللہ درخواستی آئے تو وہ زندگی کی پہلی تقریر، پتہ نہیں کیا عمر ہوگی میری، 5 6 7 سال، میں نے ان کے سامنے کی تھی۔ تو جنگ میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں 2 جنازوں میں فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک مولانا احمد علی لاہوری کے جنازے میں اور ایک مولانا حق نواز جھنگوی کے جنازے میں نے فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ والے تو فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں سال کی تاریخ میں کوئی سچا اللہ والا یہ کہتا ہوا پایا گیا ہو، کسی نے کسی کتاب میں لکھا ہو، یا کوئی جھوٹا بہروپیہ یہ بات کہتا ہوا پایا گیا ہو کہ میں نے فلاں فرشتے کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے یار وہ فلاں بندہ گم گیا، 2-3 سال پہلے اس کی موت تھی، ریکارڈ میں نہیں آ رہا، کوئی ایسا سچا یا جھوٹا واقعہ ہے؟ جھوٹا بھی تب ہوتا ہے نا کسی سچے کی نقل کر رہا ہوتا ہے، کہیں پڑھا ہوتا ہے، کہیں سنا ہوتا ہے، پھر وہ والا جھوٹ بولتا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتے ہیں، جس کی جب موت ہے آ کے رہتی ہے، جس کو جو رزق پہنچنا ہے پہنچ کے رہتا ہے۔ اللہ کا نظام اس کائنات میں کام کر رہا ہے، بندوں کو یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ عربی زبان میں ماضی کا صیغہ سب سے پختہ، اٹ ہیز بین ڈن، پکا۔ اسی لیے جب قاضی قبول کرواتا ہے، وہ دولہا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، تو وہ کہتا نہیں، کہو میں نے قبول کیا، ماضی کے صیغے سے۔ قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اے ہارون تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ہو چکی۔ 25 سال لگے، 25 سال اس دعا کے ظہور میں، اس کے اثرات کے سامنے آنے میں۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا زمانے کو گالیاں دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وقت تو میں خود ہوں، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں خود ہوں۔ تو اللہ تو خود وقت ہے، تو یہ 2 4 5 10 15 سال کچھ نہیں ہوا کرتے۔ آخر کار اللہ کا نظام کام کرتا ہے، ظالموں کی پکڑ ہوتی ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں،
تاکہ شاید ان پر نصیحت کارگر ہو، مان جائیں، واپس آ جائیں راہ پر۔ اس لیے بھی مہلت دیتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کا گڑا بھر کر مکمل کر لیں، ان پہ حجت تمام ہو جائے، باز ہی نہ آئے، تو بس پھر اللہ کا کہا ان پر سچ ہو جائے اور جہنم کے لیے یہ تیار ہو جائیں۔ ظلم ایسا عمل ہے کہ اس کی پکڑ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ ایک ظلم، دوسرا قطع رحمی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، رشتوں کو توڑ دینا، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا، قطع رحمی رشتوں کو بات تھوڑی تھوڑی سی بات پہ توڑ دینا۔ ایک ہے ایک دفعہ آپ نے اچھائی کی، برائی ملی، پھر کی، پھر برائی، پھر کی، پھر برائی، آپ چپ ہو گئے تب برائی، آپ دور ہو گئے تب برائی، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ برائی نہیں کرتے، آپ برائی کا جواب بھی نہیں دیتے، لیکن آپ سائیڈ پکڑ لیتے۔ آپ برا نہیں کر رہے، آپ برا چاہ بھی نہیں رہے، آپ بری پلاننگ بھی نہیں کر رہے، آپ کے دل میں بھی برائی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ یار تکلیف ہے، جب اچھائی کی ہے تکلیف ہے، تو آپ سائیڈ پکڑ، بدخوئی نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں پھرتے اس نے یہ کیا، اس نے چپ، سائیڈ۔ یہ قطع رحمی نہیں ہے، یہ قطع رحمی، آپ نے سائیڈ پکڑ لی۔ جب کوئی عید شبرات آتی ہے، جو اچھائی آپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں سامنے، مطلب ایک شریف آدمی کی طرح آپ نے سائیڈ پکڑی ہے، یہ قطع اچھی بات یہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑ دے، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، واعط من منعک، اسے دے جو تجھ سے روک لے۔ لیکن آپ سے یہ نہیں ہو پا رہا، آپ نے سائیڈ پکڑ لی، یہ قطع رحمی نہیں ہے۔ لیکن بات پہ غصے میں آ کے رشتہ توڑ دینا، برائی کرنا، لوگوں کو بتانا، رسوا کرنا، یہ قطع رحمی ہے۔ ایک ظلم، ایک قطع رحمی اور ایک ماں باپ کی نافرمانی۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے عمر کی برکت چلی جاتی ہے، دوسرا کام یہ ہوتا ہے دل کا سکون چلا جاتا ہے، تیسرا کام یہ ہوتا ہے مال کی برکت چلی جاتی ہے۔ دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ شب برات میں، لیلۃ القدر میں، چاند راتوں میں فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ خاص ترین راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرمایا ان میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ظلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان بستیوں کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، ان کی چھتیں ان پر الٹی پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے کنویں باوجود اس کے کہ پانی دیتے ہیں معطل پڑے ہیں، کیونکہ پانی استعمال کرنے والا کوئی بچا ہی نہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان کے بڑے بڑے محلات ویران پڑے ہیں، زمین بوس ہیں۔ ظلم کی وجہ سے ہم نے بستیوں کی بستیاں برباد کر ڈالی۔ اللہ رب العزت ڈھیل اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اپنی جان لگائی اور لڑا، جو اسباب تھے اختیار کیے اور لڑا، لوگوں کو ساتھ ملایا اور لڑا، لوگوں نے مال دیا یہ لڑے، لوگوں نے آواز اٹھائی ان کا ساتھ دیا یہ لڑے، زمین کے جتنے اسباب تھے سارے لگا دیے، سب لگانے کے باوجود ظالم آج بھی طاقتور، مظلوم آج بھی کمزور، حتی اذا استیأس الرسل،
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں تک کہ جو رسول تھے اور ان کے ساتھی تھے وہ بھی نا امید ہونے کے قریب ہو گئے، اور رسولوں کو لگا کہ بس ہم جھٹلا دیے گئے۔ جھٹلا دیے گئے کیا مطلب؟ یعنی جو ہماری تکذیب کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے اپنے پروپیگنڈے اور اپنی بات میں، اور ہم سچے ہونے کے باوجود دنیا کی نظروں میں جھوٹے ہو گئے۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جھٹلا دیے گئے۔ حَتَّى جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر اچانک ہماری مدد آتی ہے، کیونکہ ایک زمین کے اوپر نظام چل رہا ہوتا ہے، ظالم کا، طاقت کا، قوت کا، فوجوں کا، پیسے کا، ملکوں کا، سرمایہ داری کا، اور وہ کس کے نیچے نظام چل رہا ہوتا ہے، جڑیں کٹ چکی ہوتی ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے جڑ کاٹ ڈالی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن قدرت کا نظام حرکت میں آ چکا ہوتا ہے، بے آواز لاٹھی قریب آ چکی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا فَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر اچانک ہماری مدد آتی ہے، اور انہیں اس کی بالکل توقع نہیں ہوتی، جیسے ملک شام میں ہوا، ایک دم حالات پلٹتے تو مومن خوش ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسی خوشخبری آتی ہے جس کا پہلے گمان نہیں تھا، انتظار تھا، گمان نہیں تھا، حالات نہیں کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن یکدم حالات پلٹا دیتے ہیں۔ سرپرائزنگ کائنڈ آف خوشی جب ملتی ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور ظالم آخر وقت تک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنے نظام میں 100% درست کھڑا ہوں۔ جب وہ منہ کے بل اونڈھا گرتا ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ افتاد کہاں سے آن پڑی، اور اچانک میرے ساتھ کیا ہوا۔ آخری وقت میں سامنے دریائے نیل نے راستے بنا دیے، پیچھے فرعون کا لشکر، تو لشکریوں نے کہا ان کے لیے تو دریا میں راستے بن گئے۔ اس نے کہا ان کے لیے بن گئے، ہمارے لیے بنے، ہمارے لیے بنے، مجھے دیکھا ہے تو دریا نے راستہ بنایا ہے۔ وہ سارے کے سارے پار ہو گئے، وہ آگے آگے، فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے۔ جب فرعون اترا دریا میں تو ابھی قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا لشکر نکلا نہیں تھا، یہ اتر گئے دریا میں، پیچھا کر رہے ہیں۔ آخری فرد ان کا پار اور فرعون کا آخری فرد دریا میں، اللہ رب العزت نے وہیں ڈبو دیا، لہروں کو ملا دیا۔ وہ آخر وقت تک یہ سمجھتا رہا، ہر حاکم وقت یہ سمجھتا ہے کہ ہے محکم میری تدبیر بہت، پھر وقت اسے بتلاتا ہے کہ تھی کند تیری شمشیر بہت۔ اللہ رب العزت پھر اسے بتلاتے ہیں کہ تم کتنے بودے اور کتنے ہلکے ہو۔ ظالم آخر وقت تک غرور اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس کی جڑیں کاٹ چکے ہو۔